السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول کا آغاز کرنے والے ہیں جس کا نام ہے رحال۔ اس کے مصنف ہیں سید خضر۔ ان کا ایک پہلے بھی ناول ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے جس کا نام جر ہے۔ آئی ہوپ میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں۔ اور کافی زیادہ پاپولر ہوا تھا یہ ناول، اور کافی زیادہ اچھا بھی تھا۔ مطلب آئی ہیو نو ورڈس فار اٹ۔ میں نے اس کے کافی سارے اچھے ریویوز اور کافی سنا ہے اس ناول کے بارے میں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اور ابھی جو ان کا یہ نیو ناول ہے رحال، اس کی صرف ابھی پہلی قسط آئی ہے، اور ٹرسٹ می جب میں نے اس کی پہلی قسط پڑھی ہے نا تو وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ مطلب اس کے کردار اور اس کو مطلب جس طریقے سے لکھا گیا ہے وہ سب کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ناول کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رحال، سید خضر، قسط نمبر 1۔ کہتے ہیں کہ ہم سب کے پاس جینے کے لیے 2 زندگیاں ہوتی ہیں، پہلی وہ جو ہم جی رہے ہیں، اور دوسری وہ جو ہم یہ احساس ہو جانے کے بعد جیتے کہ ہمارے پاس صرف ایک زندگی ہے جینے کے لیے۔ کنفیوشیس۔ ہر لو سٹوری میں 2 مرکزی کردار ہوتے ہیں، 2 مختلف زندگیوں کو جینے والے دنیا میں موجود تو بے حد معمولی سے لوگ، مگر اس کہانی میں، اس لو سٹوری میں وہ معمولی نہیں ہوتے۔ دنیا ان کے ارد گرد گھومتی ہے، ہم ان کے روزمرہ کے معمول کو ان کے زاویے سے دیکھتے ہیں، اور پھر مووی کے شروع کے 25 منٹ میں نیو یارک کے ایک ہجوم سے آراستہ سڑک کے درمیان وہ 2 لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ 2 دنیاؤں کا ایک سنگم برپا ہوتا ہے۔ ان 2 وجود کے حصار میں کافی کا کپ اور مختلف فائل سے نکلتے بے شمار کاغذات ہوا میں گردش کرتے ہیں۔ ارد گرد لوگ معمول کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر کہانی کے وہ 2 کردار وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ لڑکا زمین پہ جھک جاتا ہے، دوسرے کو اس کے کاغذات سمیٹنے میں مدد دیتا ہے، اور مقابل کھڑی لڑکی اس کے جنرس گیسچر کو دیکھ کے ہلکا سا مسکرا دیتی ہے۔ وہ دونوں سوری اور تھینک یو کے کلمات کا تبادلہ کرتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، پھر واپس سے مسکراہٹ دبائے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر واپس سوری اور تھینک یو کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نیو یارک کی شام مینہٹن کی کسی عظیم الشان عمارت کے پیچھے ڈوب رہی ہوتی ہے، جب سورج کی ایک نرم کرن لڑکی کی ہیزل آنکھوں کو لڑکی کی آنکھوں سے پار سنہرا کر دیتی ہے، اور لڑکا جس نے عام سے سفید شرٹ پر معمولی سی بٹن اپ پہن رکھی ہے، آستینیں جو کونی تک مڑی ہوئی ہیں، اور کثرتی بازو جن پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، اس کے گال ڈمپل سے سجے ہوئے ہیں اور ماتھے پہ نرم لکیریں ہیں۔ لڑکی اس کو دیکھتی ہے، ایک نظر، 2 نظر۔ نیو یارک کے سائڈ وے پہ قدم دھرے وہ 2 لوگ ہی ہیں جن کو اس شام اب گھر جانے کی دیر نہیں، جن کی صبح سے دن تک کی تھکاوٹ اب بے معنی سی ہو گئی ہے۔ یہ 2 لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ورک امپلائمنٹ کا پوچھتے ہیں کہ اس فیلڈ میں کون سی جاب کی جا رہی ہے، مینیجر کی برائیاں۔ پھر یہ دونوں لوگ ایک دوسرے میں کامن پوائنٹس تلاشتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ان دونوں کو ہم معنی بنائے۔ وہ اس گفتگو کو کہیں لیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب لڑکا اپنا موقع آزماتا ہے، یو آر ون بیوٹیفل لیڈی، وہ مسکراتے ہوئے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے اس کی تعریف کرتا ہے۔ لڑکی اس بات پہ حیران نہیں ہوتی، بلکہ بس ہلکے سے شانے اچکا کر پالک کو انگلیوں کے ذریعے بس کان کے پیچھے اڑستی ہے، اور پھر کہتی ہے، تھینک یو اولڈ مین۔ اور اس سمے وہ پہلی بار ساتھ مسکراتے ہیں، یا پھر شاید ہنس بھی دیتے ہیں۔ مووی کے 30 منٹ پورے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مرکزی کرداروں کا یہ کیوٹ میٹ اس لمحے پہ تمام ہوتا ہے جہاں ہنسی کے بعض کشت شہر کے ٹریفک پہ حاوی ہو جائے، جب سورج ڈوب کر آسمانوں پہ گلابی
سرخ، زرد اور جامنی رنگ بکھیر دے۔ جب نیو یارک کے گھروں کی بتیاں چمک اٹھے اور نیو یارک کی ہر ایک عمارت کسی ستارے کے کلسٹر کی مانند لگے، اور جب اس سب کے بعد تمام آسمان کا رنگ صرف ایک رنگ میں ڈھل جائے، جب چاند کی روشنی پھیلنے لگے اور وہ روشن ہوئے نیو یارک پر ایک رنگ کی پرچھائی ڈال دے، آپ سمندری نیل بلو ایک دوسرے کے کندھوں کے پار سے نکلتے، وہ دو لوگ واپس ملاقات کرنے کا وعدہ اپنے دل میں سما کر چلے چلتے ہیں۔ مووی کا نام بڑی اسکرین پہ عیاں نظر آتا ہے، اور پھر ایک لو سٹوری کی شروعات ہوتی ہے جس کا انجام پھر جیسا بھی ہو، اس کی شروعات محبت، لمحات، مثبت ارادوں اور ایک نئے سفر کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جب زندگی کی دوڑ پہ گامزن دو رحال ایک دوسرے کے ہمراہ ہونے کا وعدہ کرتے ہیں، اور پھر ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ الوزراء، ریاض۔ ایک عام سی لو سٹوری کے متضاد ہماری کہانی تھوڑی طویل اور پیچیدہ ہے، اور یہاں دو نہیں بلکہ 4 مرکزی کردار ہیں، اور نہ ہی ہماری کہانی کی شروعات مرکزی کرداروں کے درمیان کیوٹ میٹ سے ہوتی ہے۔ یہ لمحہ کہانی میں کافی آگے کا حصہ ہے۔ اوون کی بیپ جو سعودی عرب کے خاموش شہر کے خاموش علاقے کے ایک خاموش اپارٹمنٹ میں گونج اٹھی تھی۔ حبور کاشف جس نے ہاتھوں پہ ہیٹ ریزسٹنٹ دستانے چڑھا رکھے تھے، اس نے اوون کھولا۔ اندر سے ایک بھاپ اس کے دھلے دھلائے چہرے کے پار گئی۔ یقیناً جو اندر پک رہا تھا وہ اوون کو کھو چکا تھا۔ حبور کی گردن دائیں سے بائیں ہلی، اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹرے پکڑ کے نکالی تو بیک شدہ کپ کیک سی اصل شکل ظاہر ہوئی۔ ایک ٹرے کے اندر 6 اچھے خاصے بڑے سائز کے کپ کیک تھے جن کا سطحی حصہ تھوڑا سا جل چکا تھا، کنارے سے تھوڑا زیادہ براؤن ہو گئے تھے۔ البتہ جب حبور نے کچن کے سلیب سے ٹوتھ پک اٹھائی، پھر ایک کیک کے اندر چبوئی تو وہ کافی آسانی سے اندر چلی گئی، جس کا مطلب تھا کہ کیک تازہ ہے اور بالکل صحیح طرح سے فلفی ہو چکے ہیں۔ حبور نے ٹوتھ پک کا نکال کر ایک پاؤں سے ٹریش کین کے ہینڈل کو دبایا، ڈھکن کھلا اور ٹوتھ پک اس کے اندر گم ہو گئی۔ وہ کیک کے اس تھوڑے جلے حصے کو فراسٹنگ سے چھپا لے گی، اس نے سوچا۔ اب بالآخر اس کے لبوں پہ جس کے کنارے پہ تھوڑا سا میدا لگا رہ گیا تھا، وہاں ایک مسکراہٹ بکھر گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں سب ٹھیک ہے کی بازگشت گونج رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو انسان اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے لبوں پہ سجا لیتا ہے۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی بھی دل بھاری کر دینے والی خاموشی نہیں تھی، یہاں سکون تھا، کم از کم کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ وہ لمبے سے پھولدار نقش و نگار والے سرد فراک میں ملبوس تھی، بھورے بال جو کندھوں سے ذرا نیچے آتے تھے، ان پہ سفید میدے کے ذرات موجود تھے۔ فراک کے اوپر ایک سفید رنگ کا ایپرن بھی تھا جس پہ کافی نشانات لگے ہوئے تھے، کہیں پہ اسٹرابیری جیم کا سرخ نشان تھا، کہیں پہ سوپ کے جمے ہوئے بیٹر کا نشان۔ وہ کپ کیکس کی ٹرے کو کچن کاؤنٹر سے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک لے آئے۔ ٹرے کو رکھنے سے پہلے اس نے برابر بالکنی کا پردہ اٹھا دیا۔ سامنے ایک بنجر سا شہر، سست روئی سے چلتی گاڑیاں، بے تحاشا عمارتیں، پل اوور برجز اور ڈھلتا ہوا سورج واضح تھا۔ شیشے پہ حبور نے اپنا عکس دیکھا تو مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے ابھی بیکنگ کرنے کی خوشی کو ٹھیک سے انجوائے کرنا تھا، اور ہر قسم کی منفی سوچ کو جب تک وہ دور کر سکتی تھی دور کرنا تھا۔ ریاض سعودی عرب کا ایک صحرائی علاقہ ہے جہاں دن کو شمشان گھاٹ کا سما چھایا رہتا ہے۔ ہر دکان، لوکل جابس، عوامی و سیاحی جگہیں رات کے وقت کھلتی ہیں، اسی لیے
ریاض کی نائٹ لائف کافی مشہور بھی اور محفوظ بھی، کیونکہ سعودی عرب کی گرمی دن کے وقت انسانی جان کے لیے خطرناک ترین ہے۔ ہر گھر میں اے سی کا ہونا لازمی ہے، اور اگر بہت مجبوری میں کسی کو گھر سے باہر قدم نکالنا ہو تو وہ سن گلاسز کے بنا باہر نہیں جا سکتا۔ اکثر تفتیش سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج کی حرارت وہاں کے لوگوں کی آنکھوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اسی لیے کوئی بھی دن کو کسی بھی طرح کا کام کرنے کا رسک نہیں لیا کرتا۔ فی الوقت ریاض کے چھوٹے سے علاقے الوزرات کی ایک مسجد میں عصر کی اذان دی جا رہی تھی۔ سعودی عرب کی ہر اذان بے حد ٹھہراؤ اور خوبصورتی کے ساتھ دی جاتی تھی۔ جہاں اکثریت میں اذان 6-4 منٹ میں تمام ہوتی تھی، وہاں سعودی عرب کی اذانیں 7 سے 10 منٹ میں مکمل اختتام پاتی تھیں۔ اذان کے ساتھ ساتھ آسمان کے رنگ بھی تبدیل ہو رہے تھے، مگر حبور ان پہ غور کیے بنا میز پہ کپ کیکس کی ٹرے رکھ کے فریج کی طرف آ گئی، جبکہ نرم دستانے اب بھی اس کے ہاتھ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دائیں ہاتھ سے فریج کا ہینڈل پکڑ کے کھولا تو اس کے لبوں سے یکدم ہی س کی آواز خارج ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹایا، پھر دوسرے ہاتھ سے دایاں ہاتھ سہلایا۔ آنکھوں میں یکدم نمی تیرنے لگی، مگر اس نے سر جھٹکا۔ اس کے پیچھے چھپی انکہی کہانی اور دستانے کے پیچھے کلائی پہ لپٹے تکلیف کی داستان کو دماغ کے پردے سے جھٹلانے کی کوشش کی۔ پھر بائیں ہاتھ سے ہینڈل کھینچا، فریج کھولا، پیلی بتی چمک اٹھی۔ فریج میں رکھی ہر چیز آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے اندر سے وپ کی ہوئی کریم نکالی جو ایک بڑے سے گلاس کے پیالے میں موجود تھی۔ یہ ترکی کا مخصوص نقش و نگار والا پیالہ تھا، جس کے سفید رنگ پہ نیلے رنگ سے چھوٹے چھوٹے نقش و نگار بنے تھے، جیسے ڈوڈلز ہوتے ہیں۔ وہ ایک گلائی میں کریدا ہوا منظر تھا، جس میں ایک رانی گھوڑے کی بگھی پہ بیٹھے محل کی طرف آ رہی تھی، اور اس کے ارد گرد بہت سی کنیزوں، عوام و ملازموں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا، جیسے ہر کوئی رانی کی آمد پہ بے حد خوش ہو۔ ایک پردہ تھا جس کی چرن پورے منظر کے پس پردہ تھی۔ یہ 18 کے زمانے کا منظر تھا۔ حبور نے بڑے سے پیالے کو ٹیبل پہ رکھا، پھر واپس کچن کی طرف گئی۔ وہاں بکھرا ہوا سامان دیکھ کر بس سر کو دائیں سے بائیں ہلا دیا۔ ایک وسک کو اٹھاتے وہ ٹیبل کی کرسی کھینچ کے بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اسے یاد آیا اس نے فراسٹنگ پائپ بیگ کو ترتیب نہیں دیا۔ پھر وہ واپس اٹھی، کچن سلیب کے نیچے بنے دراز سے ایک ڈبہ نکالا۔ چند منٹ میں اس نے 2 بیگز میں سوراخ کر کے اس کو ترتیب دے دیا تھا۔ اب وہ مکمل تیار تھی۔ عصر کی اذان بھی اب مکمل ہو چکی تھی، اور آسمانوں کے رنگ بھی بدلاؤ ڈھلتا جا رہا تھا۔ اس نے بالآخر ہاتھوں سے دستانے اتارے، ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ کسی بھی قسم کے زیورات سے خالی تھے، نہ کوئی بینڈ، نہ کوئی انگوٹھی یا کوئی گھڑی۔ وہاں کلائی کے کنارے پہ بس ایک چیز تھی، ایک سفید پٹی جو اکثر زخموں کو مندمل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ حبور اس جگہ کو دیکھے گئی۔ چہرہ ناگوار تھا یا پھر شاید بیزار۔ وہاں اس سفید پٹی پہ خون کے چند ننھے ننھے قطرے نمایاں تھے، جیسے پٹی سے چھپا ہوا زخم بگڑ گیا، مگر اس نے اپنے ہاتھ کو نظر انداز کیا۔ وہ درد کر رہا تھا، مگر ابھی اسے کیکس کی خوشی کو انجوائے کرنا تھا۔ ابھی وہ اپنے زخمی ہاتھ اور اس کے پیچھے کی وجوہات سوچنا نہیں چاہتی تھی، ابھی وہ خوش ہونا چاہتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے وپنگ کریم میں چند قطرے رنگ کے ڈالے، انہیں ٹھیک ہاتھ سے مکس کیا تو کریم کا رنگ سفید سے گلابی میں ڈھلتا چلا گیا۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی میں کوئی خلل نہیں آیا۔ وہ اسی طرح ہاتھ چلا رہی تھی، سفید کو گلابی کے ساتھ امتزاج بنتا دیکھ رہی تھی، جس سے پہلے وہ ماربل کی شکل میں آئے، پھر وہ دھیرے دھیرے کرتے مکس ہوتے گئے۔ یہ منظر کتنا دلچسپ تھا، اس نے سوچا،
اور ہاتھ چلتے گئے، یہاں تک کہ سفید کریم کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اب اگلا کام جو اس نے کرنا تھا وہ اس کریم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، تاکہ دوسرے حصے میں وہ گلابی کا رنگ مزید ڈال کر اسے ڈارک پنک کر سکے، ایسے کہ کیک کی فراسٹنگ پر ہلکے گلابی اور گہرے گلابی رنگ میں مزید خوبصورتی سے ابھر کے آئے۔ وہ اتنے ساتھ ہی دوسرے پیالے کی تلاش میں جا رہی تھی کہ یکدم اس کا فون بجا۔ وہ قریب آئی، نام پڑھ کے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ طاری ہوئی۔ اس نے فون کو گلاس کے اوپر ترچھا کر کے رکھ دیا تاکہ وہ کھڑا ہو جائے، پھر فون اٹھایا۔ سلام، کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اس نے فون اٹھاتے ساتھ ہی کہا اور پھر کچن میں کہیں گم ہو گئی۔ فون کے پار بیٹھی لڑکی نے حبور کے گھر کا مشاہدہ کیا۔ کیا بنا رہی ہو؟ البتہ اس کو معلوم تھا کہ وہ کیکس کے علاوہ اور کیا بنائے گی۔ پڑوس میں سالے ہیں نا، ان کو ارلی ڈیلیوری میں بیٹی ہوئی ہے، اس لیے لنک کیکس بنا رہی تھی تاکہ مبارکباد دینے جاؤں تو کچھ ساتھ دینے کے لیے بھی ہو۔ ان کی بیٹی کے لیے کپڑے بھی لیے تھے۔ کیکس بن گئے؟ نہیں، آخری سٹیج پہ چل رہا ہے کام۔ خیر تم بتاؤ، کیسا رہا دن؟ ابھی کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک ہمشکل پیالہ ڈھونڈ کر واپس فون کی طرف آئے تو فون کے اس پار بیٹھی لڑکی کی شکل واضح ہوئی۔ حبور نے سوال کے بعد اس کا خاموش چہرہ دیکھا۔ میں یہ جواب کیوں کر رہی ہوں حبور؟ اب کی بار دوسری طرف سے آواز آئی تو بس وہ آواز افسردہ نہیں تھی، بلکہ وہ اتنی مایوسی سے بھری پکار تھی کہ اس آواز کی گونج نے سمندر پار ریاض کے اس خاموش اپارٹمنٹ میں بھی افسردگی منتشر کر دی۔ حبور نے پیالہ ایک طرف رکھا، فون ہاتھ میں اٹھایا اور کرسی پہ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی چیز بادر کر رہی ہے؟ سب کچھ ہی بادر کر رہا ہے، یہ جاب، یہ ماحول۔ میں روبوٹ کی طرح صبح سے شام ایک چیئر پہ بیٹھ کے یا تو فائل سائن کرتی ہوں یا لوگوں کے آرٹ ورکس کو اپروو یا ریجیکٹ کرتی ہوں، اور آخر میں ملک صاحب کی بیٹی کے ایوارڈ سے نوازی جاتی ہوں۔ ڈونٹ گیٹ می رانگ، آئی لو مائی ڈیڈ، مگر میں ملک صاحب کی بیٹی سے بڑھ کے بھی تو کچھ ہوں نا۔ یہ جاب میری نہیں ہے، یہ پروفیشن میرا نہیں ہے، یہ لوگ میرے نہیں ہیں۔ یہ سب مجھے ایگزاسٹ کر رہا ہے کہ میں زندگی بھر بابا کا مجھے ریسکیو کرنے کا احسان ایسے ہی اتارتی رہوں گی۔ مجھے گلٹ ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں یہ سب، مگر میری بھی ایک زندگی ہے۔ پہلے لگتا تھا کہ وہ پرانے سال پنجرا ہے، مگر اب… حبور نے ہلکے سے سانس خارج کیا۔ مگر اب لگتا ہے کہ وہاں اس گھر میں، اس ماحول میں، اور یہاں اس گھر میں، اس ماحول میں کوئی فرق نہیں۔ میں بابا سے یہ سب کوئٹ کرنے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، مگر مجھے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا، لیکن میں اس زندگی میں یہاں پہ خود کو مایوس کر رہی ہوں۔ حبور نے آنکھیں بند کر کے کھولی، سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے اور جس کے سفید گال گلابی ہونے لگے تھے۔ وہ رونے والی تھی اور حبور اس کو نہیں روکے گی۔ ریاض کے شہر میں تاریکی ابھرنے لگی تھی، مگر سمندر پار اس ویڈیو کال میں موجود اس لڑکی کی طرف تو تاریکی کا سما کافی لمحوں سے چھایا ہوا تھا۔ کلفٹن، کراچی۔ رات کو جو آخری چیز اس نے اپنے واٹس ایپ پہ پڑھی تھی وہ ڈائریکٹر ہیڈ کی طرف سے لائک فادر لائک ڈاٹر کا تعریفی پیغام تھا۔ اسے یاد تھا وہ رات کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ سوئی تھی اور اس کے ذہن میں کوئی منفی خیال تشکیل نہیں پایا تھا۔ وہ اگلی صبح کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھی۔ کانٹریکٹ پیپرز صبح آفس جاتے ساتھ اس کی ٹیبل پہ موجود ہونے تھے۔ ایک نیا خواب کاغذ سے اٹھ کر عمارت کی شکل میں شروع ہونا تھا، مگر اگلی صبح ہر چیز پلٹ چکی تھی۔ دنیا، کام، زندگی، دماغ، سوچ۔ یہ کراچی کی ایک عجیب سی صبح تھی جب فجر کی اذان کے بعد کا سویرا روشنی کے ساتھ گرمی کی حرارت میں بھی اضافہ لے آیا تھا۔ آج کی صبح وہ الارم کے بجائے ایک فون کال سے اٹھی تھی۔ خوابیدہ آنکھوں سے نام پڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں دھندلا بن تھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے
بغیر نام پڑے فون کان سے لگائے۔ آواز کی جھلک سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عالم بیگ ہے، سرگل کے ماتحت کام کرنے والا ایک انٹرن۔ میرے پاس ایک خبر ہے، خبر اچھی نہیں ہے۔ اس کی خوابیدہ آنکھیں چمبے سے کھلی، منظر صاف ہونے لگا، کمرے کی چیزیں واضح ہوں، رات کا بکھرا کمرہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ کیا ہوا؟ فساد اپنے بالوں کا کیچر ڈھونڈ رہی تھی، سلفوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کیا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک اور بار پوچھا۔ کیچر کی جگہ ہاتھ میں بلائنڈ کرٹنز کا ریموٹ کنٹرول مل گیا۔ اس کے ذریعے کمرے کے پردے ایک طرف ہٹنے لگے اور کمرے میں تاریکی کا ماحول صبح کی تازہ دم روشنی میں ڈھل گیا۔ مگر اگلے 2 لمحوں میں کمرے کی تاریکی اس کی زندگی میں داخل ہونے والی تھی۔ وہ ایک جملہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بدلنے میں صرف 1 لمحہ لگتا ہے۔ یہ بات درست ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس 1 لمحے میں صرف وہ لمحہ نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے بہت سے لمحے، تکلیف دہ، درد دینے والے لمحے ایک ساتھ انسان کو جکڑ لیتے ہیں۔ وہ 1 لمحہ پھر بس لمحہ نہیں رہتا، وہ بہت سی تکلیف دہ یادوں کو زندگی کے سامنے ایک مجموعہ بنا کر واپس لے آتا ہے، اور انسان بدل جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ 1 لمحے کو سہ نہیں پایا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس جیسے بے تحاشا لمحات کو سہتے سہتے تھک چکا تھا۔ شہرزاد ہولڈنگز نے ہماری کولیبریٹو ڈیل کو رد کر دیا ہے۔ اسے ہیلز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ گاڑی سے نکلتے اس نے دروازے کو بند کرنے کی زحمت نہیں کی۔ چند فائلز کو ہاتھ میں پکڑے، ایک چھوٹا سا کراس باڈی بیگ جو بیج رنگ کی بلیزر کے پار جا رہا تھا۔ آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے وہ عمارت میں داخل ہوئی۔ سب کو سلام کیا، مگر اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی ہر کوئی اپنی جگہ درست ہو کے بیٹھا ہوا تھا اور سلام بھی کر چکا تھا۔ وہ بدک مسکراتے ہوئے کوریڈور پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، البتہ دل بھاری ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ناشتے کے چند نوالے جو اس نے آفس آنے سے پہلے کھائے تھے وہ باہر آ جائیں گے۔ خاموش قدموں کے پس منظر میں بہت سے لوگوں کی مدھوم سی آوازیں اس کے کانوں پہ بھاری تھی۔ شاید ان کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ فیل ہو چکی ہے۔ فیلئر، مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ۔ کیا وہ سب اس کی ناکامی پہ افسوس کر رہے ہوں گے، یا پھر مذاق بنا رہے ہوں گے، یا پھر اس کے ساتھ سمپیٹائز کر رہے ہوں گے؟ مگر وہ جانتی تھی، کوئی اس کو یہ نہیں بولنے والا تھا کہ شہرزاد ہولڈنگز نے اس کے بہترین آئیڈیا کو رد کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے ہر کوئی یہی بولنے والا تھا کہ شہرزاد ہولڈنگز نے اس کے آئیڈیا کو رد کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کے ڈیزائن میں کھوٹ تھا۔ جس نے ہمیشہ اتنی باریکی سے کام کیا ہے کہ کوئی اس کی کیلکولیشنز میں ایک غلطی بھی نہ نکال پائے، بالآخر آج اس کو ایک پریسٹیج کمپنی نے رد کر دیا۔ رد رد رد۔ اس نے ایک دم دیوار کا سہارا لیا۔ اسے تو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پھر آج کیوں؟ کوئی اس کے نزدیک آیا تھا، ایک پانی کے گلاس کے ساتھ۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھنا چاہا۔ کوئی اس کے قد جتنا شخص تھا، وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ ایک بریک لو، ٹیک دس۔ اس نے سر گھمایا۔ سبحان رحمت اس کے سامنے پانی کا گلاس لے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے جن سے وہ اس کے چہرے کا معائنہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پانی کا گلاس تھامتے صرف ایک سانس میں وہ پورا گلاس پی گئی تھی۔ مرکزی دروازے سے سیڑھیوں تک آتے آتے اس کا سانس پھول چکا تھا، مگر وہ آج لفٹ سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تیسری منزل تک جاتے جاتے جتنا وقت لگا سکتی تھی وہ اتنی تاخیر کرنا چاہتی تھی۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی، یا شاید کچھ مر گیا تھا۔ تھینکس۔ اس نے گلاس واپس تھما دیا، البتہ اسے بھول گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص
اس کا ورکر یا آفس کا ملازم نہیں، اس کا سینئر کولیگ ہے۔ لفٹ لے لو۔ نہیں، میں مینج کر لوں گی۔ اور پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے زبان اس کو جاتے دیکھے گیا، یہاں تک وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کی آنکھوں کے پردے سے غائب ہو گئی۔ وہ ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ریسٹنگ پوائنٹ پہ ٹھہر گئی۔ ماربل کے فرش کے برابر شیشے کی دیوار تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی، سانس اندر بھرا، خارج کیا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز پہ پسینے کی بوندیں نمایاں رہیں۔ منہ پہ ہلکا میک اپ اب بھی بھاری لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں نے سامنے کا خوبصورت منظر دیکھا، جیسے اب وہ ہر چھوٹی چیز میں راحت تلاش کر رہی تھی۔ کلفٹن کراچی کا ایک ایلیٹ علاقہ تھا، جہاں اکثریت میں آفس بنے تھے۔ لمبی چوڑی عمارتیں جن کا رنگ سرمئی سے سیاہ اور سیاہ سے سفید کے درمیان ہی رہا کرتا تھا۔ یہاں اکثر عمارتوں کی بالکنی یہ کھڑکیاں شفاف شیشے کی ہوتی تھیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہر عمارت کا منظر ایک خوبصورت سمندر اور اس کے پار تیرتی کشتیوں کی طرف رخ کرتا تھا۔ وہ بھی سمندر پہ ابھرتی لہریں دیکھ رہی تھی۔ نیلے سے سفید ہوتا پانی، پوری مٹی پہ ٹہر کے پلٹ جانے والا پانی۔ وہاں چند لوگ بھی موجود تھے، اور اونٹ اور ان کے مالک بھی ٹہل رہے تھے۔ کراچی کی اکثر عوام پورٹ بیسن سے صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد سمندری سطح پہ اپنی صبح کا آغاز کرنا پسند کرتی تھی۔ کہتے ہیں سمندر سکون لاتا ہے، اس کو دیکھنے سے ہی انسان کے دل میں سکون سا طاری ہو جاتا ہے، ہلچل ٹھہر جاتی ہے۔ کہتے ہیں نیلی چیزیں انسان کو منجمد کر دیتی ہیں، ایک جگہ مجسمہ کر دیتی ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ اس کا دل سمندر پر سکون نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل سمندر کی سطح میں چمکتے سورج کی طرح چل رہا تھا۔ وہی سورج جو اس کی آنکھوں پہ پڑتا تو وہ ہلکے بھورے رنگ سے سنہری بن جاتی۔ بہت انمول آنکھیں تھیں اس کی۔ وہ سنتی آئی تھی کہ آنکھیں اس کی ماں کی جیسی ہیں، مگر وہ اپنی ماں سے کبھی نہیں مل پائی تھی۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے نقش اس کے ماں سے ملتے ہیں، باپ کی بس اس نے پرسنالٹی اڈاپٹ کی ہے۔ اس نے شیشے سے نظریں پھیر لی، سامنے کو دیکھا۔ وہ دوسری منزل پہ پہنچ گئی تھی، اور اب آگے بس ایک اور منزل تھی۔ اس کے بعد میٹنگ روم تھا، جہاں سب جمع ہوں گے، اس کے منتظر ہوں گے، اس کا باپ بھی۔ "This one is on me, Dad. Trust me." ہر ایک جملہ پلٹ کر وار کر رہا تھا۔ کاش وہ اپنے باپ کو اس قدر پر امید نہیں کرتی تو شاید ہاتھ سے جانے کا یہ بوجھ اتنا شدید نہ ہوتا۔ ہر ایک صورتحال دماغ میں ابھر رہی تھی، کیونکہ جو صورتحال پیش آ گئی تھی وہ اسے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ "میں کر لوں گی، اتنا ورک ایکسپوجر تو مل گیا مجھے صوبان." اس نے چند دن پہلے ہی اس سے کہا تھا کہ اس بار اس کو بیگ کی ضرورت نہیں۔ کاش وہ صوبان کی مدد کے لیے حامی بھر لیتے تو شاید یہ آج ہی صورتحال مختلف ہوتی۔ مگر انسان تو وہی سوچتا ہے جو کبھی ہوتا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے ان کو پلان کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے نہیں تھی۔ اسے کم از کم 2 گھنٹوں کی برین سٹارمنگ کرنی پڑتی تھی، اور آج اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ کیا جواب دے گی؟ پینل کے لوگوں کو کس انداز سے معذرت کرے گی؟ سب سے بڑھ کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کے کیسے بولے گی کہ وہ اپنی زندگی کا پہلا سولو پروجیکٹ فیل کر چکی ہے؟ اس نے قدم بڑھائے۔ مضبوطی دکھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مضبوط لڑکیاں ہر وقت مضبوط نہیں ہوتی، وہ بھی نہیں تھی، مگر چند منٹ گھنٹوں کے لیے وہ پریٹینڈ کر سکتی تھی، شاید۔ سمندر کا منظر پیچھے رہ گیا، لیکن لہریں ابھرتی رہیں۔ اس کے سامنے اب صرف سرمئی آرکیٹیکچر تھا، سب بے رنگ تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چند لمحوں میں جو ہوگا
وہ اس کی زندگی کو نیلے سمندر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باندھنے والا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی کہانی کے ایک مرکزی کردار کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ جس لمحے کو وہ پنجرہ سمجھ رہی ہے وہ لمحہ اس کی آزادی کے لیے کتنا اہم تھا۔ ملک ہولڈنگز میں چہل پہل عام دنوں کے مقابلے میں آج زیادہ تھی۔ تیسری اور آخری منزل کے پار اہم میٹنگ چل رہی تھی، جبکہ گراؤنڈ فلور پہ بہت سے لوگ سر جھکائے اپنے کام میں منہمک تھے۔ کچھ لوگ آفس کے ساتھ بنے سیلف کیفے میں مصروف تھے، کچھ چائے پی رہے تھے، چند لوگ کافی۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو بالکل الگ سے بنی ہوئی تھی، ایک سلیب جس پہ کافی مشین تھی۔ یہاں ہر کسی کو اپنی کافی یا چائے خود بنانی ہوتی تھی، البتہ ہیڈ آف ہولڈنگز کے لیے ملازمین تھے جو ان کو بیوریجز سرو کیا کرتے تھے۔ یہاں ہر کوئی سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، لڑکیوں کی اکثریت نے بھی کوٹ پہن رکھے تھے۔ سیاہ کوٹ اور فریم لیس چشمے والے مرد کا اپنا الگ سے کیبن تھا جو کیفے سے تھوڑا اندر جا کر بنا ہوا تھا۔ یہ جگہ خاص کر کے اس کے لیے منتخب کی گئی تھی کیونکہ یہاں سے اسموکنگ ایریا بھی نزدیک تھا جہاں وہ فی الوقت جا رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا، دوسرے سے وہ کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ اس نے شیشے کے دروازے کو دھکیلا پھر خود اندر چلا آیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بنا آواز کے بند ہو گیا۔ سامنے صرف خالی پن تھا، ایک ٹیبل کے ساتھ 4 کرسیاں تھیں۔ وہ ایک کھینچ کے بیٹھ گیا۔ ٹیبل پہ ایک الیکٹرک لائٹر رکھا تھا۔ صوبان نے اس سے سگریٹ کو آگ لگائی، فون کان سے لگایا، بیل جا رہی تھی۔ سگریٹ لبوں کے درمیان دبائی، دوسرا سویرا لبوں سے دھواں کھینچنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ دھواں منہ میں بھرتا چلا گیا، بیل جا رہی تھی۔ لبوں سے دھواں خارج ہو، بیل جا رہی تھی۔ ہلو؟ دوسری طرف سے آواز ابھری تو اس نے سگریٹ کو لبوں سے جدا کیا۔ شہزاد ہولڈنگز کی طرف سے کیا خبر ہے؟ آواز میں کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ لاغر سے انداز میں ایک پہ ٹانگ جمائے بے نیاز سا بیٹھا ہوا تھا۔ آنکھیں سامنے تھی جو پارکنگ لاٹ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کو سیٹل کر دیا، البتہ وہ کہہ رہے تھے کہ ملک ہولڈنگ کا پروجیکٹ اعلیٰ تھا، ان کی سیٹلمنٹ بھی اتنی ہی اعلیٰ کی جائے۔ کچھ تھا جو صوبان کے سینے میں جلنے لگا، شاید وہ سگریٹ کا دھواں تھا، شاید اس سے پیدا ہونے والی حرارت۔ ایسا بھی کیا تھا اس پروجیکٹ میں؟ آواز میں خار تھا، اب کی بار غرور تھا۔ وہ پرفیکٹ تھا صوبان، تم نے اچھا نہیں کیا۔ خیر، سگریٹ واپس سے جا ملی۔ اس کا پروجیکٹ ہی تو رد ہوا ہے، کم از کم پرپوزل تو نہیں۔ کمرے میں دھواں بھرتا جا رہا تھا۔ تو کیا تم نے واقعی اس کے ساتھ یہ سب کر کے پرپوزل ریجیکٹ ہونے کا بدلہ لیا؟ کم آن۔ صوبان رحمت مسکرا نہیں رہا تھا، وہاں کچھ نہ تھا جیسے کسی مرد کا چہرہ ہو۔ نہیں، بس اسے اتنا بتانا چاہتا تھا کہ ہر پرفیکٹ چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ کیا مطلب؟ پھر آواز گونجی، کچھ نہیں، تم بس اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ وہ انجانے میں بھی اس سب کا ذکر نہیں کریں گے۔ سگریٹ جل کے راکھ ہوتی گئی، سمندر کا منظر گم تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر جب انہیں پروجیکٹ میں کوئی فالٹ نظر ہی نہیں آئے گا اور جب وہ شہزاد ہولڈنگ سے ایکسپلینیشن مانگیں گے تو تب کیا کرنا ہے؟ یہ ان کا سر درد ہے۔ اتنے پیسے دے کر سیٹلمنٹ اس لیے نہیں کی میں نے کہ پوری اسکرپٹ لکھ کر بھی میں ہی دوں۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ سلگتا، اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بھجا دیا۔ جب میں نے ہر چیز ان کے مطابق کی ہے تو وہ بھی ہر چیز میرے مطابق کریں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مگر کیا یہ سب ورتھ اٹ بھی تھا؟ دوسری طرف سے آواز گونجی، بالکل تھا، میں محبت کرتا تھا اس سے، اور اس نے 2 لمحے میں میرے پرپوزل کو بغیر کوئی سیکنڈ تھاٹ دیے انکار کر دیا۔ اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی آپ کو رد کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔
دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سو تم اس سے محبت نہیں تھی، صرف اٹریکشن تھی یعنی؟ سوال پہ صبان کے ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ کیا مطلب؟ میں اس سے محبت کرتا تھا تبھی پرپوزل بھیجا تھا، اس کا اور کیا مطلب ہوگا جینیس؟ پھر وہ پہلی بار ہنسا۔ محبت میں بدلے، انتقام، برابری اور رقیب نہیں ہوتے صبان۔ اور اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ان تمام شاعروں لکھاروں کو ایک پنڈورا میں ڈال کر آگ لگا دینی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی خیالی دنیا میں رہتے ہیں یہ سب، اس نے سوچا، اور اسموکنگ ایریا کا دروازہ دھکیلتے وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اس کمرے میں بس کھوکھلا سا عنصر رہ گیا تھا، اور سگریٹ کی تیز دم بدبو جو محبت کی گفتگو کو جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ وہ اوپر کی لفٹ کا بٹن دبائے سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ میٹنگ میں جا کر اسے سمپیٹائز بھی کرنے کا ناٹک کرنا تھا۔ سب دن میں ڈھل گئی، گھڑی کے ہنسوں نے 9 سے 2 بجائے۔ اب وہ ملک ہولڈنگ کا دروازہ پار کرتے گاڑی کے پچھلی سیٹ پہ جا بیٹھی۔ اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس کا گھر آفس سے دور نہیں تھا۔ ہر دن گاڑی کا سفر باہر کی صاف روڈ اور ان کے درمیان ایک پلانٹ لین کو دیکھتے گزر جاتا تھا۔ پلانٹ لین کے بالکل مقابل سمندر کا ساحل نظر آتا تھا۔ وہ منظر ہمیشہ ہی اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ انسان وہاں کھو جائے، اور ہر دن یوں ہی چند منٹوں میں گھر آ جایا کرتا تھا، کیونکہ کلفٹن کی سڑک اکثر خالی رہتی تھی۔ مگر آج یہ سفر طویل تھا، کیونکہ آج وہ گاڑی سے باہر نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج کوئی بھی منظر اس منظر کے اوپر نہیں چھا سکتا تھا جو وہ چند گھنٹے پہلے جھیل کے آئی تھی۔ انسان جب کسی اور کی منزل کو اپنا خواب بنا کر اس سفر پہ گامزن ہو جائے تو یہ اس کی زندگی نہیں ہے۔ مگر ہر کسی کو اپنی منزل کی تلاش نہیں ہوتی، اسے آسان راستے چاہیے جینے کا۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی پہچان کھو چکا ہے، اس کی زندگی اس کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اور یہ احساس ٹھہر کر نہیں ہوتا، یہ احساس صرف 2 لمحوں میں ہوتا ہے، جیسے اسے ہوا تھا۔ وہ جس کے کانوں میں گاڑی کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز پڑی، ساتھ ہی اس نے اپنا چھوٹا سا پرس برابر میں ڈال دیا۔ فائلز پیچھے رہ گئی تھیں، بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے سینڈل سے پاؤں نکالا، انہیں گاڑی کے نرم مخملی کارپیٹ پر رکھ دیا کہ سکون آئے، درد کم ہو۔ پھر اس نے سر کو پیچھے ٹکا دیا۔ اے سی کی ہوا بنا کسی رکاوٹ کے منہ پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بہت عرصے بعد اس نے اپنے دماغ کو اس کے حوالے کر دیا۔ بہت عرصے بعد اس نے اپنے دل و دماغ کو کام میں مصروف نہیں کیا۔ شاید پہلی بار اس نے دل و دماغ کو ان کے حال پہ چلنے، سوچنے اور دھڑکنے کا موقع دیا۔ اور عظیم و پرتعیش گاڑی میں بیٹھی لڑکی نے ایک یادداشت کو دوبارہ جینے کا موقع دیا، جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی۔ اکثر موویز میں اس منظر کو فلیش بیک کہتے ہیں کہ دماغ کے پردے پہ مختلف عالم تنویم کے رنگ بکھر گئے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب اس کی ماں مر گئی۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ اس نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر ہر کوئی کہتا تھا کہ اس کی شکل بالکل اس کے ماں جیسی ہے، اور یہ کہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں جیسی ہی لگے گی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو منظر بہت دھندلا سا تھا۔ اس کے نزدیک بہت سے لوگ تھے، اور گھر کی دیواریں سرخ تھیں۔ وہ گرم ماحول تھا، مگر ایک شکل جو اسے حفظ ہوئی وہ اس کا باپ تھا۔ جب اس کے دماغ میں عقل آئی تو اس نے 3 چیزوں کو اپنے کانوں سے دل و دماغ میں بسا لیا۔ پہلا کہ اس کا نام اس کے باپ نے رکھا تھا، اور وہ بے حد خوبصورت نام تھا۔ دوسرا کہ اس کی ماں کو قبر میں دفن ہونے کے بہت عرصے بعد تک اس چیز کا طعنہ ملا تھا کہ وہ مرتے مرتے قادر ملک کو بیٹا نہیں دے سکی۔ کافی آؤٹ ڈیٹڈ سی روایتی بات ہے، مگر ہم نے لاتعداد ناولوں اور موویز میں یہ پلاٹ پڑھ رکھا ہے
کہ عورت کو بیٹا نہ پیدا کرنے پہ تانا دیا جاتا ہے، مگر زندگی کا کوئی باپ آؤٹ ڈیٹڈ یا روایتی نہیں ہوتا۔ ہر جملہ جو اسٹیریوٹیپیکل لگے یا نہ لگے، وہ حقیقت میں دل توڑ دینے کی قوت رکھتا ہے۔ تیسری چیز اس نے دل میں بسائی نہیں تھی، وہ محسوس کی تھی، ایک ایسی چیز جس کا وجود اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، ایک انگوٹھی جو اس کے رنگ فنگر میں پہنائی گئی تھی۔ وہ تحفہ نہیں تھا، وہ انعام نہیں تھا، وہ اس کی قیمت تھی، یا شاید قید۔ اس کی منگنی اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے پہلے کزن سے کر دی گئی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ یہ رشتہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کا رشتہ تھا۔ یہ بات عجیب تھی، اور شاید اس کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی تھی جب ایک رات قادر نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے اسے بہت سے مستقبل کی اذیتوں سے بچا لیا تھا، اور اس بات کا احساس اسے ایک لمبے عرصے تک نہیں ہوا تھا۔ روشنی مدھم تھی اس کمرے میں، اور بارش کے بعد اٹھنے والی مٹی کی سوندھی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک پیلی روشنی سر کے اوپر چمک رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے سامنے کرسی پہ قادر بیٹھے نظر آئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی تھی، صرف اپنے باپ کو ٹھیک سے پہچان پاتی تھی، کیونکہ وہی اس کے قریب 24 گھنٹے موجود ہوتے تھے۔ فیکٹری بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب قادر اس سے ایک مدت کے لیے بھی دور ہوئے ہوں۔ وہ بستر پہ بیٹھ گئی، ٹانگیں زمین کو نہیں چھو رہی تھیں، اس لیے اس نے ان کا جھولا بنا لیا۔ غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگی جب اسے مخاطب کیا گیا۔ ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں، میں اور تم، یہ انگوٹھی دو مجھے۔ ایک جملے میں بیان ہونے والی 3 خبریں تھیں وہ۔ اس نے چونک کر اپنے بابا کو دیکھا، پھر وہ اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار رہے تھے۔ نہ جانے کیوں، وہ انگوٹھی تو اس کا تحفہ تھی، اور یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ اسے وہ انگوٹھی کافی پسند آئی تھی، مگر اس نے کوئی بحث نہیں کی تھی۔ بس اس نے ایک سوال پوچھا تھا جب قادر اٹھ کے جا رہے تھے، بس ایک سوال، ہم دادی جان کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سوال میں ایسا کیا تھا کہ قادر دروازے کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ کمرے کی خوشبو سرخ اینٹوں میں بس گئی، اور چند یادیں بھی۔ قادر نے دروازے پہ ہاتھ رکھا، مگر وہ پلٹ نہ سکے تھے۔ بس بہت دھیمی آواز میں جواب دیا تھا انہوں نے، اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ باہر نکل گئے تھے۔ مجھے تم زیادہ عزیز ہو، میں تمہارے مستقبل کو یوں آگ نہیں لگا سکتا۔ وہ شیشے سے اس کا سر ٹکرایا تو اس کی آنکھیں کھلی، نظریں دور دوڑتی مصروف سڑک پہ جا ٹھہری، جو لمحہ بلمحہ اسے گھر کے قریب کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پہ ٹھہرا ہوا پانی تھا۔ گیلی گھاس پہ دھیمے قدم اٹھاتی وہ مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کنکھیوں سے وہ دور بیٹھے مالی کو دیکھ سکتی تھی، جو شیلٹر کے قریب بیٹھا دن کا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی کرسی کے نزدیک ایک سفید بلی تھی، جو بار بار میاؤں کرتے اس سے کھانا مانگ رہی تھی، اور مالی ہر تھوڑے وقفے کے بعد اس کا نوالا بنا کر دے رہا تھا۔ یہ راجکماری تھی، گھر کے کنارے کچھ عرصے پہلے یہ چند محلے کے پالتو کتوں کے درمیان پھنس گئی تھی، اور اس کو مالی نے بچایا تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، اور پھر وہ دروازہ کھولتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سفید و گہرے رنگوں سے مزین یہ ایک بنگلہ تھا، جس کی 3 منزلیں تھیں۔ سامنے کی طرف سے کچن کا راستہ جاتا تھا، اور ساتھ ہی ایک ڈائننگ روم تھا۔ دروازہ کھولتے ہی چند گیسٹ رومز نظر آتے تھے، البتہ ان پہ فی الوقت تالے پڑے تھے۔ اس نے بیگ کو کندھے سے اتارا اور ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر سیڑھیوں کے نزدیک آئے جو ایک کنارے سے نکلتی تھیں اور اوپر کی طرف گولائی میں جاتی تھیں۔ ایک ایک کر کے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں، یہاں تک کہ دوسری منزل آ گئی۔
یہاں اس کا کمرہ تھا اور آرٹ ورک اسٹوڈیو جس کو بہت اتفاقاً استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے اوپر چھت تھی جہاں صرف بارش کے وقت ہی جایا جاتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی تو اس نے قادر سے پوچھا تھا یہ کس کا گھر ہے، اور ہر بار فقط ایک چیز پہ آ کے ٹھہر گئی تھی، ہمارا۔ یہ لفظ بہت پیارا ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے تو دن کی ایک اندھیر وادی میں سکون کی روشنی دوڑ اٹھتی ہے۔ یہ ایک لفظ انسان کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے اور اپنے حصار میں بازگشت کرتا ہے کہ بالآخر تم جیت گئے۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور زندگی میں اس سے بڑی فتح اور کیا ہو سکتی ہے کہ فتح جب نصیب میں ہو تو وہ ہماری ہو کر رہتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے ہے وہ سکون کے لیے کافی ہے، اور جو نہیں ہے وہ چاہ کر بھی دل کی سکنیت سے پر نہیں کر سکتی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے کلفٹن کے ایک پونچھ علاقے میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس ایک انقلاب کے لیے قادر نے کیا جتن کیے تھے، مگر اس گھر میں آنے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی وہاں کافی کم چیزیں تھیں، اس لیے وہ زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی کو دیکھا جہاں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، مگر اس کا دماغ سوچ رہا تھا کہ وہ انگوٹھی وہاں کیوں نہیں تھی۔ وہ صبح کا وقت تھا جب سورج کی روشنی کھڑکی سے چھن کر زمین پہ نقش و نگار بنا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی، کھڑکیوں سے آنے والے ڈسٹ پارٹیکلز جو جگنوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے ان کو مٹھی میں بند کرنا چاہا، آنکھیں جو ہلکی بھوری تھیں مگر سورج میں جو چمک کر سنہری ہو جاتی تھیں۔ ان بند مٹھی اور چمکتی آنکھوں نے ایک وعدہ قید کر لیا تھا، ایک وعدہ جو زندگی کے 24 سالوں بعد بھی وہ نہیں بھول پائی تھی، ایک وعدہ جس کو بالآخر نبھا چکی تھی، ایک وعدہ جس کو نبھانے کی کوششوں میں وہ اپنا آپ گنوا بیٹھی تھی، ایک وعدہ جو اس نے اپنے بابا سے کیا تھا، ایک وعدہ جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا۔ I'll be the man my dad needs۔ شاید ہر لڑکی زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے خود سے یہ وعدہ ضرور کرتی ہے، کیونکہ معاشرہ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اس کا لڑکی ہونا ایک خامی ہے، چاہے پھر اس کو اپنے والدین خاندان سے کتنی بھی محبت کیوں نہ ملے، وہ کبھی بیٹا نہیں بن پاتی، چاہے ایک عورت کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ایک طویل عرصے تک عورت ہونے پہ فخر نہیں کر پاتی۔ معاشرہ مردوں کو ہیرا بنا دیتا ہے، اور اسی ہیرے کی چاہ کے پیچھے نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں کوئلوں کی طرح راکھ ہو جاتی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آج زندگی کے کئی اونچ نیچ کے بعد وہ کمرہ خالی نہیں تھا، وہ مہنگے فرنیچرز اور اشائیوں سے سجا ہوا تھا۔ موٹے پردوں نے کمرے میں شام سا سما کر رکھا تھا، اس نے انہیں ویسے ہی رہنے دیا۔ کمرہ شاید کوئی صاف کر گیا تھا کیونکہ صبح وہ اسے اتنی صاف حالت میں چھوڑ کے نہیں گئی تھی۔ 2 الماریوں سے جو کپڑے ابل رہے تھے وہ اب نفاست سے بند تھے، ان پہ بے تحاشا اسٹیکی نوٹس لگے ہوئے تھے۔ میرر ٹیبل جہاں میک اپ کا سامان پھیلا ہوا تھا وہ اب دراز اور سینٹر ٹیبل پر سیٹ ہو کر رکھا تھا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا ہی تھا کہ کسی نے اس کو واپس کھٹکھٹایا۔ اس کے آ جائیں کہنے کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ کھانا تیار ہے، میں ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دوں یا کمرے میں لے آؤں؟ سوال سنتے اس نے بیگ کو برابر پڑے بین بیگ پر اچھال دیا۔ ابھی دل نہیں کر رہا ریحانہ آنٹی، میں ذرا سوؤں گی، پھر کھاؤں گی اٹھ کے۔ پھر کوئی آواز نہیں آئی، کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس نے بلیزر کو اتار کے ہینگر کرنا چاہا مگر پھر ہمت ہار کے لانڈری باسکٹ کے ساتھ بنے ہک پہ لٹکا دیا۔ اے سی کا ریموٹ اٹھاتے اس نے 16 درجے پہ کیا، ہوا کا رخ بستر کی جانب کر دیا اور الماری سے ایک استری شدہ جوڑا نکالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو چند گھنٹے درکار تھے، اسے نیند کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی مگر اس کو سونا تھا۔
اور پھر وہ سوچے گی کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ بالآخر آج خود سے کیے 24 سالہ پرانے وعدے سے وہ آزاد ہو چکی تھی۔ پنجرے کا دروازہ کھل چکا تھا، اب بس پنکھ پہ لگی پھوئی کو دھو ڈالنا تھا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، میٹنگ میں ہوا کیا ہے؟ سعودی عرب کے آسمان پہ ستاروں کے پردے ہٹ چکے تھے اور چاند کی مدھم روشنی نمایاں ہونے لگی تھی۔ حبور اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے چھپائے اس سے سوال کر رہی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے بالکل خاموش تھی، بالکل خاموش۔ کہ قادر انکل نے کچھ کہا ہے؟ اس نے ایک اور بار سوال پوچھا۔ اب کی بار دوسری طرف سے بس ناک سکڑنے کی آواز آئی تھی، جیسے ایک لمبی تمہید باندھنے کے بعد وہ کچھ بولنے والی ہو۔ بستر کی چادروں پہ نشان پڑ گئے تھے، کمفرٹر چور چور سا لگتا تھا۔ پورے کمرے میں کینڈل سے اٹھتی لیمن زیسٹ کی خوشبو چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، پردوں کے پیچھے سورج کے ڈوبتے ہی جامنی رنگ چھایا ہوا تھا۔ کراچی کی ایک روکھی سوکھی شام میں ہواؤں کا خوب زور تھا، جو اس کے بند کمرے اور اے سی سے کی ہوئی مصنوعی ٹھنڈک کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ 5 سے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے مگر آنکھیں کھولے خلا میں نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں دائیں جانب بنے اسٹڈی ٹیبل پہ پیوست تھی، جہاں بہت سے بڑے بڑے پوسٹر پیپر رول ہوئے رکھے تھے۔ پینسلز کا ایک گچھا پین ہولڈر میں دھرا ہوا تھا۔ پیپر وے ایک نئے شاہکار کے استعمال ہونے کا منتظر تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل اس کی منتظر تھی، ایک بے حد عقلمند اور ذہین آرکیٹیکٹ کی۔ مگر وہ آرکیٹیکٹ اب ختم ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں انسان کو چند صلاحیتیں خدا کی طرف سے تحفے میں ملتی ہیں، اور کچھ صلاحیتوں کو ہم فتح کر لیتے ہیں، جی جان لگا کر، محنت کر کے۔ مگر زندگی کے ایک موڑ پہ آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کی فتح کی صلاحیتیں چاہے جتنی بھی مکمل ہوں، سراہی گئیں اور داستاں کیوں نہ ہو، وہ خدائی ہنر کے نزدیک کچھ نہیں۔ بستر پہ لیٹی لڑکی کا دماغ بہت سست روئی سے کام کر رہا تھا، مگر اس سست روش میں چلتی سوچ کا ہر ایک لمحہ بے حد بھاری اور آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ ہر چیز کا انکشاف ایک ساتھ ہو رہا تھا، پچھلے گزرے 28 سالوں کا انکشاف ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھی تو پیچھے کی ہڈیوں میں درد کی ٹیس اٹھی، جو اکثر ہر انسان کو ادھوری نیندوں کے بعد ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل روشن کیا، وقت دیکھا تو مغرب کی نماز قضا ہو چکی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اے سی کے ریموٹ سے اے سی بند کر دیا، پھر ایک مختلف قسم کا ریموٹ اٹھا کر پردوں کو کھولا۔ پردے کھل گئے تو 7 کھڑکیوں کے پٹ بھی جدا ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا کی لہر منہ پہ یکدم محسوس ہوئی۔ اس نے گہرے سیاہ بالوں کو کھولا، ہوا میں رہنے دیا، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کہتے ہیں عورتوں کی زندگی کے 98% مسئلے واش روم میں حل ہو جاتے ہیں۔ واش روم کی روشنیوں سے اس کی آنکھیں یکدم چندے آ گئیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے ناک کے درمیان ہڈی کو مسلا، پھر بیسن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نل کے اوپر لگے موشن سینسر پر ہاتھ رکھا تو پانی ایک سفید دھار کی صورت گرنے لگا۔ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس نے ایک بار پانی کو منہ پہ مارا، پھر دوسری چھپاک اور پھر تیسری بار، یہاں تک کہ پانی تھوڑی کی نیچے سے ٹپکنے لگا۔ لیویڈر رنگ کا باتھ روم جس کے دراز کا دائنے کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھایا، پوری آنکھوں سے اپنے چہرے کا معائنہ کیا۔ صاف رنگ جیسے اکثر پٹھانوں کی ہوتی ہے، چہرے پہ کوئی دھبا نہیں تھا، البتہ اب ہونٹوں کے نزدیک بڑھتی عمر کے باعث اسمائل لائنز ابھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے سفید رنگ کی ڈھیلی کرتی پہن رکھی تھی جس کی آستینیں اب نم تھی، بال جو بکھرے ہوئے تھے اس نے ایک ہاتھ سے دونوں کانوں کے پیچھے کر دی۔
چہرے سے خوابیدہ تاثر اب جا چکے تھے۔ باتھ روم سے واپس بستر تک آتے آتے اس کے ذہن میں بہت سے منظر ابھرے تھے۔ جب اسے سرد شام کو یہ احساس ہوا تھا کہ اس رات انگوٹھی اسے چھین لینے کے وقت اس کے باپ نے اسے ایک اندیکھی قید سے بچایا تھا، کہ اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ بڑی ہو رہی تھی تو اس کے اسکول کے بجائے ہوم اسکولنگ کروائی گئی تھی۔ اس دن ایک انجان سرمئی شام اس کو احساس ہوا تھا کہ اس کا باپ میتھمیٹیشین ہے۔ کراچی میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں، مگر جب ہوتی تھیں تو ان کا چھت پہ پڑاؤ ڈال کر باتیں کرنا ایک معمول بن گیا تھا۔ جب اس کا باپ کسی بھی دن اتفاقاً اس کے لیے ملک کیک لے کر آتا تھا کیونکہ یہ اس کو پسند تھا۔ اگست کی ایک شام جب قادر ملک نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اس کے مستقبل کو لے کر کیا پلانز ہیں تو وہ نہیں بتا پائی۔ ستمبر کی صبح جب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بالآخر اپنے بابا کو بتائے گی کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، جب وہ بالآخر قادر کو بتا سکے گی کہ اس نے اپنے ہنر کو اتنا تراش لیا ہے کہ وہ اب اپنے ہنر کو پروفیشنل لینا چاہتی ہے، اور پھر وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، نرم سی مسکراہٹ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بات وہ کہنے والی ہے، جو انکشاف وہ اپنے باپ پہ کرنے والی ہے، وہ کتنا حیران کن ہوگا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے نیو یارک کی وہ تصویر تھی جس کو اس نے ٹکٹ ویب سائٹ پہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو ایک آرٹسٹ کے چہرے پہ ہوتی ہے جب وہ اپنا آرٹ ورک مکمل کر کے مطمئن ہو جائے، ایسی مسکراہٹ جو ایک رائٹر کے لبوں پہ ہوتی ہے جب وہ کہانی کے اختتام پہ ختم شد لکھ دے۔ اسے معلوم تھا اس کے خواب مکمل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان زندگی میں صرف ایک بار اتنا مطمئن ہوتا ہے جب وہ اپنا ہنر بالآخر دریافت کر لیتا ہے، بنا کسی اور کے سہارے کے ذریعے، بنا کسی اور کے انفلوئنس کے ذریعے۔ جب ایک شخص اپنے وجود کے بل بوتے پہ اپنا ہنر تلاش کر لیتا ہے، اور اس نے اپنا ہنر 20 سال کی عمر میں ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد تلاش کر لیا تھا، اور آخر کار اب وہ اپنے بابا کو بتانے جا رہی تھی کہ اس نے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ وہ سیڑھیوں کے آخری داہنے پہ تھی جب اس کے قادر کو لان میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ صبح کا وقت تھا، وہ سیڑھیوں کے آخری داہنے پہ تھی جب اس کو قادر دور لان میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ صبح کا وقت تھا، روز کی ہلکی سی جھلک نے خوشگوار سا ماحول طاری کر دیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ہمیشہ سے ٹھیک تھا، اب سب مکمل ہونے جا رہا تھا۔ وہ جس کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ بالآخر وہ کام کرنے جا رہی تھی، وہ بالآخر اپنا خواب جینے جا رہی تھی۔ نیو یارک، ٹین ایج ڈریم جس کو اس نے ایک طویل مدت تک دل میں چھپائے رکھا تھا، وہ بالآخر اس خواب کو زندگی دینے والی تھی۔ وہ خوش تھی اور شکر گزار بھی کہ اس کو ایک مکمل فیملی تو نہیں ملی، مگر ایک ایسا شخص ملا جس نے اس کو کبھی نامکمل محسوس نہیں کرنے دیا۔ وہ خوش تھی، مطمئن تھی، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اور پھر اس نے چند لمحوں بعد اپنی کہانی، اپنی باتیں، اپنا خواب اس شخص کے سامنے رکھ دیا جس نے اس کو زندگی میں کبھی نامکمل محسوس نہیں کروایا تھا۔ مگر ہر چیز ستمبر کے صبح بنجر درخت کی طرح سوکھ کر مرجھا گئی۔ جس زندگی کو اس نے آزادی سمجھا تھا، وہ احسان کے نام پہ لکھی جانے والی ایک قید ثابت ہوئی۔ وہ باتھ روم بند کر کے باہر آ گئی، کمرے کی بتیاں جلائیں، بستر پہ بیٹھی، ہاتھوں کو گود میں رکھ لیا۔ سامنے فون تھا، اسے معلوم تھا کہ اسے کس کو کال کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ کوئی فیصلہ لینے والی ہوتی تھی تب وہ صرف ایک شخص کو کال کرتی تھی۔ وہ ایک شخص جو اسکول سے یونیورسٹی تک اس کے ساتھ رہی تھی۔ چاہے وہ دونوں کتنے ہی مختلف کیوں نہ تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، اور دوست اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ کر سکیں، چاہے بات چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس نے فون کا بٹن دبایا۔ وہاں آسمانی رنگ کا وال پیپر تھا جس پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا،
born to be a writer, forced to review work emails. उसके चेहरे पर सोगवार सी मुस्कुराहट बिखर गई। कभी कभार चंद चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं, मगर हम उन्हें हालात की नज़र जानते बूझते भी अनजान कर देते। उसने फ़ोन पे पासकोड डाला, 31108 फिर कॉल लॉग की तरफ गई। वहाँ 1-2 मिस कॉल्स थी। उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दी। ऊपर के सर्च बार पे उसने एच लिखा तो हबूर का नंबर सामने ही मौजूद था। उसने वीडियो कॉल मिला ली। क्या कादिर अंकल ने कुछ कहा है? उसने एक और बार सवाल पूछा। अब के बाद दूसरी तरफ से बस नाक सुकड़ने की आवाज़ आई थी। रियाज के अपार्टमेंट के बाहर आसमान लम्हा बलम्हा रंग तब्दील कर रहा था। उसके कप केक्स भी ठंडे हो रहे थे और हाथ में जलन का एहसास भी बढ़ गया था, मगर वो इसी अंदाज में बैठी रही, अपनी जगह से नहीं हिली। सामने स्क्रीन के पार बैठी लड़की को बगौर देख रही थी, जिसने अब अपनी शक्ल उठाई। मैं फर्म छोड़ रही हूँ। उसकी आवाज़ खुरदरी हुई सी महसूस हुई। हबूर ने सांस लिया। इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है कि तुम जॉब छोड़ रही? और जॉब छोड़कर तुम क्या करोगी? तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है? सफ़ेद कुर्ती वाली लड़की ने सर दाएं से बाएं हिलाया और फिर उसने बोलना शुरू किया, वक्फे वक्फे से। मैंने 7 साल, अपनी ज़िंदगी के 7 साल फर्म को दिए हैं हबूर, और इन 7 सालों बाद मुझे मेरा सोलो प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें कोई खामी नहीं थी। मैं जानती हूँ इसमें कोई खामी नहीं है, मगर बाबा ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं कि मैंने आर्किटेक्चर कल रात को सीखा है, जैसे जैसे मैं बिल्कुल अनजान हूँ उनके लिए, और उन्होंने मेरा काम कभी देखा ही नहीं। मैं ब्लेम नहीं कर रही उन्हें, मेरा आइडिया रद्द हुआ है, मगर किस बिना पे हुआ है इसकी कोई खबर नहीं ले रहा। आज मीटिंग में उनकी शक्ल पे जो मायूसी थी, वो इतनी इतनी टॉन्टिंग थी कि जैसे मुझे लगा वो कोई और शख्स है, और ना मैं उनको जानती हूँ ना वो मुझे। अगर उन्हें मेरे काम पे भरोसा नहीं है तो कम से कम मेरे एक्सपीरियंस पे तो होना चाहिए, मगर वो ऐसे क्यों जाहिर कर रहे हैं कि मुझे काम करना ही नहीं आता। वो आज मुझसे रिज़ाइन मांगते, सवाल करते, मगर वो खामोश रहे, जैसे जैसे उन्हें 100% यकीन हो कि मेरा प्रोजेक्ट रद्द करने की ही काबिल है। वो अब रो नहीं रही थी, अंदर का उबाल बाहर आ रहा था, चिड़चिड़ापन, दुख, गुस्सा। हबू ने हर चीज़ को सुकून से सुना। और तुमने अगर फैसला किया है कि तुम जॉब छोड़ रही हो तो उसके पीछे कोई वजह है, कोई प्लान, यकीनन। दूसरी तरफ से खामोशी छा गई। तुम कोई बगैर सोचे समझे कदम नहीं लेती। इस बार क्या इरादा है? इस समय पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दर आई, थकान ज़्यादा मुस्कुराहट। मैंने ख्वाब देखा, अच्छा या बुरा मालूम नहीं, बस सलामती ख्वाब था। अच्छा, क्या ख्वाब था? हबूर ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, फिर बाउल को अपने नज़दीक करके उसमें विस्क चलाने लगी। तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। और उसने कहना शुरू किया, छोटे छोटे जुमलों में अपना तवील ख्वाब मुख्तसर किया। सऊदी अरब के बादलों पे जामनी रंग छाने लगा। तो जी, हमारे एपिसोड 1 का पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। एक्चुअली ये जो एपिसोड है ना इस नावल की, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। मतलब राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी एपिसोड लिखते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, पर एक साथ उसको रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को पार्ट्स में दूँगी। 3 पार्ट्स आएंगे शायद इसके, या फिर 4 भी आ सकते हैं, तो मैं आपको इसको पार्ट्स में दूँगी। ये एक्चुअली जो फर्स्ट एपिसोड ही है ना वो 147 पेजेस की है, जो कि एक साथ उनको रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट मैंने भी आपको दिया है ना ये सिर्फ 30 पेजेस का है, और यही 1 घंटे के आसपास जा रही है। तो फिर वो तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर इतनी सारी रिकॉर्डिंग एक साथ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है, तो इसीलिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली एक पार्ट दूँ, और हो सकता है मैं आपको एक दिन में 2 पार्ट्स भी दूँ। तो फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।